اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش رکھی ہے. ہر چیز کو بہتر بنانا، خوبصورت بنانا، اس میں آگے سے آگے بڑھنا، یہ انسانی ایک فطرت ہے. اب جانوروں کی، پرندوں کی زندگی دیکھیں. جیسے آج سے 1000 سال پہلے کوا گھونسلہ بناتا تھا، آج بھی وہ ویسا ہی بناتا ہے. جیسے گائے اپنے گوبر پر بیٹھ جاتی ہے، ویسے ہی وہ آج بھی بیٹھتی ہے. جیسے سانپ ایک سوراخ بناتا ہے، بل بناتا ہے، اس میں بیٹھتا ہے، وہ آج بھی ویسا ہی بیٹھتا ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اپنے طرز زندگی میں آج بھی اسی طرح ہے جیسے وہ آج سے 10,000 سال یا 10 لاکھ سال پہلے تھی. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر خوب کی تلاش ہے، بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اور ہر چیز کو خوبصورت بناتا ہے. اور خوبصورتی اس کی کمزوری ہے. انسان حسن پرست ہے، اس کو خوبصورت چیز کھینچتی ہے. آپ چھوٹے بچے کو بھی مسکرا کے دیکھیں تو اس کا چہرہ کھل جاتا کہ آپ نے کو اس خوبصورت انداز دیا. اور اسی کو آپ آنکھیں دکھائیں اور چہرے پہ غصے کے آثار پیدا کریں تو وہ رونے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اتنی چھوٹی عمر سے یہ نیچر بیدار ہو جاتی ہے، خوبصورتی کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے. جب وہ فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام آئے نا تابوت میں، تو فرعون نے کہا انہو قاتلی، یہی ہے مجھے قتل کرنے والا. تو آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، ایک تو چھوڑ دے، اتنے تم نے مار دیے، ایک تو چھوڑ دے، تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. تو اس کے کہنے پہ چھوڑ دیا. تو ایک دن اس موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا تھا تو ان کا ہاتھ داڑھی پہ پڑ گیا. فرعون زور لا بیٹھا، داڑھی نہ چھڑا سکے. اسے کہا اے ہی میرے مارنا لینو ہنے مارو. اس نے، آسیہ نے پھر منت کی، نہیں بچہ ہے. ان کا میں اس کا امتحان لیتا ہوں. تو ان کے سامنے سرخ یاقوت رکھا اور سرخ انگارے رکھے. اگر تو اس نے یاقوت پہ ہاتھ ڈالا تو یہ وہی ہے جو مجھے مارے گا، انگاروں پہ ہاتھ ڈالا تو چلو پھر بچہ ہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب دونوں آئے نا تو انہوں نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا. جبریل نے آ کے یوں کر دیا اور انگاروں پہ ہاتھ ڈال دیا. تو انہوں نے ایک انگارہ منہ میں ڈالا تو زبان توتلی ہو گئی. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان میں لکنت ہے. یہ انسان کے اندر ایک خوبی ہے، یہ ہر چیز میں خوبصورتی چاہتا ہے. اچھا، اس کے پاس یہ علم تو ہے کہ گھر کیسے خوبصورت بنانا ہے، یہ ہال کیسے خوبصورت بنانا ہے، یہ کپڑے کیسے بنانے ہیں، یہ چشمہ کیسے بنانا ہے. گھڑی، کروڑوں روپے کی گھڑیاں وجود میں آ گئی ہیں. گاڑی کیسے خوبصورت بنانی ہے، کارپٹ کیسے خوبصورت بنانا ہے، زندگی سے ریلیٹڈ. حتیٰ کہ یہ جو کھانے پر سلاد رکھتے ہیں اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، اس پر بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اور اس کے بھی ماہر ہیں. اور کمرے میں رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کے بھی ماہر ہیں کہ یہ ٹائل یہاں لگاؤ، یہ رنگ یہاں لگاؤ. لیکن ایک خلا ہے بڑا زبردست جو یہ نہ اس کے پاس علم ہے نہ ہی اس کو سیکھ سکتا. وہ ہے
کہ زندگی کیسے خوبصورت، زندگی بالکل الگ چیز، وہ کیسے خوبصورت، یہ بھی ایک ڈھانچہ ہے جس کے اندر میری زندگی قید ہے۔ ہم اپنے اپنے قید خانے میں ہیں، ہمیں دیکھنے میں موت خوفناک نظر آتی ہے، ہر مرد عورت کو نظر آتی ہے، لیکن اگر اللہ راضی ہے نا تو اللہ کی قسم موت چھٹی ہے۔ ہفتہ اتوار بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، کیسے رات کو مزہ لے رہے ہوتے ہیں، کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے۔ اور میں جب سکول پڑھتا تھا یہاں سینٹرل ماڈل سکول میں، تو پڑھائی کا شوق تو تھا نہیں، باپ کا ڈنڈا تھا، بھائی تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، تے پڑھ۔ تو میری آخری جو ہوتا تھا ہمارا پیریڈ، وہ بریک کے بعد 2 ہوتے تھے۔ بریک میں ہم ہاسٹل والے لڑکے کھانا کھاتے تھے، کھانا کھا کے آتے، پہلی شوق کو نہیں، روٹی کھا کے اور بوری بن گئے تو پہ اونگ دے، تو میرے کان لگے ہوتے تھے کہ وہ آخری بیل کب بجے گی۔ اور ہمارا وہ تھا اس وقت پی این منشی خان، اس کا نام تھا منشی خان، لمبا قد پٹھان تھا۔ تو ٹیچر کیا کہہ رہا ہے میں نے کچھ پتا نہیں، کیا وہ سمجھا رہا ہے، کیا وہ بتا رہا ہے، میرے کان ادھر لگے ہوتے تھے کہ وہ ٹن کیس لے ہونی۔ جو ہی وہ ٹن کی آواز آتی تو میں سب سے پیچھے بیٹھتا تھا تاکہ استاد کی نظروں میں نہ رہوں، تو میں وہاں سے نعرہ لگاتا چھٹی، اور ایک جمپ لگاتا تھا۔ چھٹی کا تصور کتنا اچھا ہے۔ میرے رب کی قسم، اگر اللہ راضی ہے ہم سے، جاتے ہوئے اگر ہم سے اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، اور موت چھٹی ہے۔ ہمیشہ کے دکھوں سے انسان نجات پا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کا منظر خوفناک ہے، بولتا مرد ہے یا عورت، وہ طارق جمیل کی بجائے میت کہلانے لگتا ہے، ڈیڈ باڈی کہلانے لگتا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل دی منجی چاہو، کہتے ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، نام ہی تبدیل ہو جاتا۔ پھر ہم جا کے آپ مستورات تو جاتے نہیں، ہم ان کو منو مٹی کے نیچے دبا دیتے، اوپر سلیں رکھتے ہیں، اوپر مٹی ڈالتے ہیں، تو ظاہر بڑا خوفناک ہے، اس لیے وہ موت کی بات بھی خوفناک نظر آتی۔ عید کا موقع تھا اور میں اپنے گاؤں میں عید پڑھا رہا تھا، تو ایسے کوئی موت کا تذکرہ شروع ہو گیا، تھوڑا میں نے وہ لمبائی کر دیا، تو میرے چاچا تھے رب نواز، میاں رب نواز مرحوم، وہ تھوڑی دیر تو سنتے رہے، پھر وہ نہ رہ سکے، طارق میاں عید دا دیں کوئی چنگی گل کر تو موت نو لائے تے بہ گیا۔ تو یہ ہمارے ذہن کی عکاسی ہے، وہ کوئی چنگی گل کر تو موت نو لائے تے بہ گیا، کہ وہ موت ایک خوفناک چیز نظر آتی۔ اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے اس سے خوفناک کوئی چیز نہیں۔ ہلاک ہو گیا، ہم اپنے پنجرے میں بند ہیں، یہ موت ہے کہ تو چھٹی ہو جائے گی، نکل جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، اور ایک لامحدود کائنات کی طرف ہمارا انتقال ہوتا ہے نا، ایک چیز کا ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف چلے جانا، انتقال فرما گئے، انتقال فرما گئیں، یہاں سے وہاں چلی گئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت 3 بر-اعظم پر تھی، 3 بر، اور ان کی عمر تھی 42 سال 42، جوان، 3 بر-اعظم پر سے، لاہور بھی ان کی حکومت کے تابع تھا، ان کو زہر دیا گیا تھا،
تو طبیب نے ان کو جب چیک کیا کہا امیر المومنین زہر کا علاج ہو سکتا ہے. فرمانے لگے اگر تم کہو نا یہ یہاں ہاتھ لگاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ بھی نہیں کروں گا. میں تمہاری دنیا سے تنگ ہوں, میں اپنے اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں. اور اس سے ایک ہفتہ پہلے رجا بن حیوہ کو بلا کے فرمایا تمہیں قسم دیتا ہوں ایک دعا کر میرے لیے. کہنے کہ پہلے دعا بتاؤ پھر قسم اٹھاؤں گا. کہ نہیں پہلے قسم. جب میں نے قسم اٹھائی کہنے لگے میرے لیے دعا کر, اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. کہ یہ دعا میں کبھی نہیں کر سکتا, ساری امت کا نقصان ہے, تیری موت. کہ دیکھ تو نے قسم اٹھائی, دعا کر. انہوں نے دعا کی. دعا کر رہے تھے تو بچہ آ گیا, ایک بچہ. 12 تھے بچے بچیاں, تو ایک بچہ آ گیا. کہنے لگے اے مینوں بڑا پیارا ہے, دعا کرے بھی میرے نال ہی جاوے. تو اگلے ہفتے دونوں باپ بیٹا ایک ہی وقت میں اٹھ کے جا کے زیر زمین سو گئے. اب وہ زندگی جو اس پنجرے میں بند ہے یہ کیسے خوبصورت ہو, چونکہ کپڑے کے حسن سے زندگی میں حسن نہیں آتا, ڈرائنگ روم کی خوبصورتی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی, بیڈ روم کے عالی شان ہونے سے, 10-12 کروڑ کا نیکلس پہننے سے, 50 کروڑ کی انگوٹھی پہننے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی. 50 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی. زندگی ایک اور چیز ہے, اور اس سے متعلق چیزیں وہ اور جہان ہے, وہ اور جہان. تو اس کا اللہ نے ہمیں پتہ جس اللہ نے زندگی دی اسی اللہ نے ہمیں اس کا پتہ بتایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تم زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے, اور وہ ایک ہی جگہ سودا ملتا ہے پورے لاہور میں, اور کسی کے پاس پورے 6 بر اعظم میں, 7 بر اعظم میں, اور کسی کے پاس زندگی کی خوبصورتی کا راز نہیں ہے. وہ صرف میرے محبوب کے پاس ہے. وہاں آؤ, تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی.